آداب عرض ہے جناب، آج 18 فروری ہے اور حزب توقع تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جاری اپنے احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان پر ہمیں اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے دنوں میں عموماً پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں انتہائی مدھم ہو جاتی ہیں، سست ہو جاتی ہیں، تو ہم سب اسی قسم کے اعلان کی توقع کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ سوال یہ کہ جی عمران خان صاحب کے مسئلے کا کیا ہوا؟ وہ تو اسی طرح جو کا توں پھنسا کھڑا ہے۔ یعنی کہ جو معمولی قسم کے مطالبات تھے، مثال کے طور پہ کہ ان کے ذاتی مالج کو ان سے ملنے دیا جائے، وہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جی ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے وکلا ہیں، ان کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، تو وہ اجازت بھی نہ ملی۔ تیسرا جو تھا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو شفا اسپتال منتقل کر دیا جائے، تو وہ کام بھی نہ ہو سکا۔ اور چوتھا مطالبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا بڑا مطالبہ تھا ان حالات کے تناظر میں، کہ عمران خان صاحب کے مقدمات جو ہیں وہ کھلی عدالت میں سنے جائیں، تو مطالبہ تو خیر بالکل ہی دور کی بات ہے۔ یعنی کہ میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر آپ اس حکومت سے اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے معاملے پر کسی لچک کا مظاہرہ کریں گے، کسی رحم کا جو ہے وہ یا دریا دلی کا مظاہرہ کریں گے، تو وہ آپ بالکل کھرچ کے اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ جو حزب اختلاف چاہے وہ تڑپے چاہے پھڑپڑائے، وہ کسی نہ کسی طرح ان کا جو احتجاج ہے اس کو ایک مینیجبل لیول پہ رکھیں گے، اور اس قسم کا احتجاج نہیں ہوگا کہ جیسا ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا یا ہم نے سری لنکا میں دیکھا یا دیگر ممالک میں، جہاں کے عوامی احتجاج کی وجہ سے جو ہے حکومتوں میں تبدیلی آئی۔ تو پاکستان میں جو حکومت کی کیلکولیشن ہے کہ جی ایسا کوئی دن نہیں آئے گا غالباً کہ کراچی تک خیبر جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور کہتے ہیں کہ حکومت کو بالکل مفلوج کر دیں گے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ ذرا سا بالکل کہتے ہیں نا کہ وہ آئسولیٹڈ شہر ہے، وہ اس معنوں میں آئسولیٹڈ ہے کہ وہاں پر عوام نہیں ہے، وہاں پہ خواص کا شہر ہے۔ وہ ڈھاکہ نہیں ہے کہ جہاں پہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اٹھیں اور وہاں پہنچ جائیں۔ یعنی کہ کراچی اگر ہوتا تو کوئی اور بات تھی، لاہور ہوتا تو کوئی اور بات تھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مینج کر لیں گے کسی نہ کسی طرح۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تو اس کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے روک لیا۔ تو اس بار بھی حکومت کی بالکل یہی کیلکولیشن تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کچھ خیبر پختونخوا کی سڑکیں بند ہوئی، کچھ تھوڑا بہت اور احتجاج ہوا، دھرنا ہوا، لیکن وہ مومنٹم نہیں پکڑ سکا۔ الٹا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے تنقید جو ہے اس کا نشانہ بنایا علیمہ خان صاحبہ کو۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کی وجہ سے ابتدائی دنوں میں عمران خان صاحب کو جو ہے علاج معالجے کی بر وقت سہولت نہیں ملی، اور ان کا یہ بھی الزام تھا کہ خود کے بعض جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے کہتے ہیں نا کہ کندھوں پہ اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں۔ تو خیر یہ تنقید بالکل اپنی جگہ، لیکن سوال یہ کہ جی اس پوری جو ہے کشمکش کا مستقبل کیا ہوگا، پی ٹی آئی کے سامنے کیا راستے ہیں۔ میں نے گزشتہ اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو فی الحال جو ہے عمران خان صاحب کی آزمائش کے دن جو ہیں وہ آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان پہ جو ہے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح کا دباؤ نہیں بنا پا رہی ہے کہ جہاں پر وہ رہائی تو خیر دور کی بات ہے، وہ تو مسئلہ ہی اب کہتے ہیں پوچھ چلا گیا، بیک برنر پہ ڈال دیا گیا۔ یہ جو ایک معمولی سا مطالبہ ہوتا ہے نا کہ جن کو جو ایک کسی بھی سیاسی قیدی کو، جو ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ حق رہا ہے کہ جو آصف علی زرداری تھے وہ جا کے ضیاء الدین اسپتال کراچی میں لیٹ جایا کرتے تھے، نواز شریف صاحب کو ان کی پسند کے مالج ملا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ تو لندن جا کے بیٹھ گئے تھے اور وعدہ کر کے گئے تھے کہ جی میں فوراً آؤں گا، لیکن وہ نہیں آئے، انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی۔ تو اس قسم کی آپ توقع نہ رکھیں کہ عمران خان صاحب سے کے معاملے پہ اس قسم کا کوئی کسی لچک کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے گا۔ تو بڑا سوال یہی ہے کہ جناب تحریک انصاف کے سامنے کیا راستے رہ گئے ہیں، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ رمضان کے دنوں میں جب آپ کی سیاسی سرگرمیاں جو ہے مدھم ہو گئیں تو ایک مہینہ تو گزر گیا، پھر عید آئے گی، عید کی چھٹیاں ہوں گی، اس کے بعد پھر مطلب ہے جو میں آؤں گا اس کی طرف بھی کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ایک فورس بنانے کی بات کی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، لیکن تو معاملہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، اس کی بینائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی 85% جو ہے دائیں آنکھ کی چلی گئی ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جو کچھ آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ باتیں کی تحریک انصاف کے دوستوں سے، ان کے بعض رہنماؤں سے، تو ایک ہی بات میں جو مجھے سمجھ میں آئی اور جو سب ان کو بھی اس بات کے اعتراف ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنے میں ناکام ہے، بلکہ جو شروع کے دنوں میں دباؤ تھا، جتنا وہ بنا پا رہے تھے، جو مومنٹم بنا پا رہے تھے، اس سے بھی کہیں کم ہو گیا ہے۔ اور میں آف دا ریکارڈ لوگوں کی باتیں تو کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ آف دا ریکارڈ ہے وہ۔ گزشتہ روز جو ہے میری علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ میرے پروگرام میں شریک ہوئے، آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ میں، جہاں پہ انہوں نے اس بات کے اعتراف کیا کہ جناب ہم حکومت پہ دباؤ ڈالنے میں ناکام رہے ہیں، اور اس ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جی اس کی دو مطلب ہے باتیں سمجھ میں آتی ہیں بقول ان کے۔ ایک تو یہ کہ حکومتی جبر بہت ہے،
26 نومبر جیسا واقعہ ہوا، براہ راست بقول ان کی گولیاں چلائی گئی جس میں لوگ شہید ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کوئی انقلابی پارٹی تو ہے نہیں، کوئی گوریلا آؤٹ فٹ تو نہیں ہے، یہاں پہ تو نہتے کارکنی ہے، تو بقول ان کے کہ سینوں کو یا بچوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا جس طرح کی بقول ان کی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، ظلم کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اعتراف کرنے کی بات ہے کہ جتنا جبر اس کہتے ہیں نا کہ حالیہ دنوں میں، حالیہ مہینوں، حالیہ چند برس میں تحریک انصاف پہ ہوا، اس کی آپ کو نظیر نہیں ملتی کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے سے۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی، لیکن پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ جناب ہمیشہ جو مخالفین ہیں وہ تو اپنی کرتب دکھاتے ہیں، تو آپ اس کے معاملے میں اس کے جواب دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو پھر اس بات کے اعتراف کرتے ہیں علی گنڈا پور صاحب، اور جو کچھ آف دا ریکارڈ جنہوں نے گفتگو کی ان کا بھی کچھ اسی قسم کا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جامع حکمت عملی نہیں بنا پائی رہی، اور جو ان کا ایک پریشر جتنا وہ بنا پا رہے تھے وہ بھی بہت کم ہو گیا۔ اس کی وجہ ایک تو جیسے جبر تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تنظیم میں ان کی جو ہے آپس میں اختلافات ہیں، نقطہ نظر کا فرق ہے، اور کیونکہ جبر کا شکار ہیں تو بعض لوگ ایک دوسرے پہ شبہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں، تو ایز اے یونائٹڈ فرنٹ ویل آئلڈ مشین کی طرح وہ لوگ جو ہیں عمل نہیں کر پا رہے، اور ظاہر ہے کیونکہ عمران خان جیل میں، ان کے باقی ساتھی جیل میں ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ بقول علی گنڈا پور صاحب کے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جی آپ اپنی اسٹریٹ پاور کو موبلائز کریں، اور اسٹریٹ پاور کیسے موبلائز ہوگی، یہ جو ہے ایک بہت بڑا سوال ہے تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے لیے۔ تو جناب اس سوال کا جواب جو ہے وہ کوئی آسان جواب نہیں ہے، مانا کہ آپ سیاست کے ارسطو ہوں، بقراط ہوں، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی فوراً سے اس کا چٹکی بجاتے میں حل نکل آئے گا تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، دیوار پہ بیٹھ کے ہم فینس پہ بیٹھے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں، عقل مندی کی باتیں کر سکتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی قیادت نے یہ کام کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، لیکن جب آپ کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پانی طوفانی پانی ہو، اس میں شارک مچھلیاں ہوں اور جناب مگرمچھ ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوں، تو اس پہ صرف تیرتے رہنا اور جھنڈا بلند کر کے رکھنا خود جو ہے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کریڈٹ ہمیں تحریک انصاف کی قیادت کو دینا چاہیے کہ تمام تر کہتے ہیں نا نامساعد حالات کے باوجود کم از کم انہوں نے اپنا پرچم گرنے نہیں دیا، وہ ابھی تک مزاحمت کا نشان ہے، وہ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کو توقع یہ تھی کہ جی جیسے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ریپریشن شروع ہوا تھا پارٹی پہ اور لوگ چھوڑ کے گئے تھے، جو کچھ ہنسی خوشی گئے تھے، کچھ جو تھے بحالت مجبوری گئے تھے، تو لوگوں نے کہا جی پارٹی کولیپس کر جائے گی، بالکل وہی حشر ہوگا کہ جو نون لیگ کا ہوا تھا کہ جب 1999 میں اکتوبر میں کہتے ہیں نا بلڈ لیس کو ہوا پرویز مشرف صاحب کا، تو مسلم لیگ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی تھی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے ایک معاہدہ کر کے چلے گئے تھے اپنے خاندان کے ساتھ، اور اپنا تمام ساز و سامان لے کر جو ہے اسلام آباد لاہور سے بھر کے لایا گیا تھا ٹرکوں میں، اس کے بعد جہاز میں لدوا کے خصوصی جو تھے وہ باہر چلے گئے تھے۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی نے ان کی مطلب بہت سارے لوگوں کے جیل میں ہیں، مسلسل جو ہے ان کے کارکن جیل جاتے رہتے ہیں، لوگوں پہ مقدمات ہیں، درجنوں کے حساب سے مقدمات ہیں، خود عمران خان صاحب پہ 300 سے زیادہ مقدمات ہیں۔ تو جب یہ عالم ہو تو ایسے میں جھنڈا لے کے کھڑا رہنا جو ہوتا ہے بڑی بات ہے۔ تو یہ آپ کریڈٹ دیں، اور ہائنڈ سائڈ پہ یا ہم باہر بیٹھ کے عقل مندی کی باتیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ گیم جو ہے وہ ہر حالت میں اس پارٹی نے پھنسایا ہوا ہے۔ اب اسی تناظر میں جو ہے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کا اعلان بڑا میرے خیال میں قابل غور ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی حلف لیا جائے گا باقاعدہ عید کے بعد وہ لوگ کہ جو اس فورس میں شامل ہوں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے احتجاج کی ذمہ داری تو اچکزئی صاحب پہ اور علامہ ناصر صاحب پر ہے، ناصر عباس صاحب پہ، لیکن اسٹریٹ موبلائزیشن کا جو کام ہے وہ سہیل آفریدی کے ذمہ ہے۔ اور وہ ابھی تک تو انہوں نے اپنے کچھ جلوہ دکھائے، کراچی بھی تشریف لائے، لوگوں کو موبلائز کیا، ان کو بڑا زبردست قسم کا ایک لوگوں کی طرف سے رسپانس ملا ہے، نوجوان آدمی ہیں، بڑے ان کی طبیعت میں انکساری بھی ہے، لوگوں کے ساتھ جس طرح سے وہ کارکنوں کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، اچھی باتیں ان کے اندر، یہ اچھی کوالٹیز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کو جو ہے بہت سارے معاملات میں ہم قدم چلنا ہے، وفاق کے بھی ہم قدم چلنا ہے، دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اپیکس کمیٹی میں بھی بیٹھنا ہے، اداروں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک ڈائیورس قسم کا ان کا ایجنڈا ہے۔
تو یقیناً جو ان کی آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پورا کریں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں، اور جو اپنے عوام کی خدمت کرنا کے پی کے عوام کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس میں ایسے حالات میں کہ جب بہت سارے لوگ ایک دوسرے پہ شبہ کرتے ہیں، خود سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جی مجھے کچھ لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کو ہٹایا گیا وہ بھی ناخوش ہیں، اس طرح سے تبدیلیاں ہوئی، ان کی کور کمیٹی میں تبدیلیاں ہوئی، اس پہ لوگ جو ہیں کچھ لوگ خوش ہیں جو کہ اس وقت حصہ ہیں ان کی پولیٹیکل کمیٹی کا، کور کمیٹی کا، جو نہیں ہے، جو ماضی میں بڑا ان کے پاس اہم عہدے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے، اس پہ وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ، ایک متحدہ محاذ پیش کرنے کی کوشش کرے، کہ جو کہ قابل ستائش بات ہے، لیکن جو ان کا جنگ ہے وہ اتنی آسان جنگ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے خوف نے آپ کہہ لیں، یا کیونکہ تحریک انصاف کا چیلنج اتنا بڑا ہے، تو اس کی وجہ سے جو دو ایک زمانے میں رائیول پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ساتھ مل کے چل رہی ہیں، اور جب تک یہ تھریٹ برقرار ہے پی ٹی آئی کا، کچھ بھی ہو جائے آپ دیکھیے گا یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو دل میں بے شک بہت تنقید کرتی رہیں ایک دوسرے کو، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر یہ لوگ جو ہے ان کے رہنما اپنی کہتے ہیں نا محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جی یہ زرداری صاحب یوں ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جی شریف خاندان کے افراد یوں ہیں، لیکن یہ مجبوری کی جو ساجھا داری ہے چلے گی، وہ کہتے ہیں پولیٹکس میکس اسٹرینج بیڈ فیلوز، تو اسٹرینج بیڈ فیلوز چلتے رہیں گے۔ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ وہ جو فیچرز ہیں، جو تقسیم ہے ود ان دا گورنمنٹ، اس کو جو ہے استعمال کرنے میں ناکام رہی ہے، کہ جب پتہ ہے کہ جناب ایک دوسرے پہ عدم اعتماد ہے، تو کہیں نہ کہیں رکھنا نکلتا ہے کہ جہاں پر ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہیں کہاں پر ان سے بات چیت کرنا شروع کریں، کس سے بات چیت کریں، جو ان کی ویکسٹ لنک ہے حکومت کا وہ کیا ہے۔ تو اس معاملے میں پی ٹی آئی نے کوئی بہت زیادہ جو ہے عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے کوشش کی کہ جی ان کے جتنے مخالفین ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایم کیو بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، اور بھی جماعتیں ہیں، تو یہاں پہ ایک انہوں نے کریٹ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا فلسفہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو بدعنوان ہیں ان سے بات نہیں کریں گے، اور جو بقول ان کے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اس ملک میں ڈائنسٹک پالیٹکس لے کر آئے ہیں، جو ان کی تنقید ہم سب کو پتہ ہے، تو یہ ان کے مطلب ان کی پالیٹکس کی اساس ہے، ہم اس پہ کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ مگر سیاسی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی پی ٹی آئی کے لیے چیلنج نہیں ہے، جو اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ایک زمانے میں پی ٹی آئی کی مطلب بڑا انگریس ہوا کرتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب حکومت گئی تو جس طرح سے عمران خان نے جو پوسچرنگ کی، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ ناراضگیاں تھیں وہ باقاعدہ ایک بہت بڑی خلیج کی صورت میں بن گئیں۔ تو پی ٹی آئی کو سوچنا ہے کہ جناب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج ہماری فوج ہے اور ہم اس کو بطور ادارہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تو ان کی پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس کہتے ہیں نا چینل جو بند ہو چکے ہیں ان کو کھولیں، اور وہ کوئی پولیٹیکل اپورچونزم نہیں ہے، جو بھی پاکستان کی سیاست کے میٹرکس کو سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ جی فوج ہمارا اہم ترین معتبر ترین ادارہ ہے، تو اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو آپ کو جو ہے روابط بھی رکھنے ہیں اور مل کے بھی چلنا ہے، اور وہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو بھی جلد یا بدیر دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ہمیشہ جب بھی اس ملک میں تبدیلی آئی ہے وہ اسی وقت آئی ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ میں اگر ٹھن گئی ہے تو فوج کس پلڑے میں جاتی ہے، یا مطلب فوج کے براہ راست جو ہے حکومت کے ساتھ کھٹ پٹ ہو گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ ہے، اور یہ کوئی میں کہتا ہوں ان ڈیموکریٹک بات نہیں کر رہا، آئیڈیلزم سے ہٹ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جی پریکٹیکل کیا صورتحال ہے۔ تو پی ٹی آئی کو اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں بھی، اور پاکستان کے بھی ایک میرے خیال میں ایک مفاد اسی میں ہے کہ جو ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، جس میں بلا شبہ تحریک انصاف ہے، مقبول ترین رہنما بلا شبہ عمران خان ہے، اس کا جو ہے چپکلش اتنی زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جائے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جناب وہ جو ہے عوام کے جو امنگیں کیا کہہ رہی ہیں، اور ان امنگوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ ان کو گیج کرنا ہے، اور جو اس وقت کا سیٹ اپ ہے اس کو جو ہے مطلب ہے اس کو کس حد تک سپورٹ کرنا ہے، ان کی ہر ناکامی کا ملبہ فوج کو اپنے سر لینا ہے، یا وہ ایک کہتے ہیں نیوٹرل پلیئر جو ہے وہ کوشش کرے کہ جی چیزوں کو آگے بڑھنے کا، پاکستان کی سیاست جس بند گلی میں ہے اس سے آگے نکلنے کا موقع فراہم کرے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ایک ہائی وائر بیلنسنگ ایکٹ ہوگا جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو، قیادت کو کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا، جلد یا بدیر کرنا پڑے گا، کیونکہ تالے کی کنجی جو ہے وہ وہیں پر ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک وقت سارے فرنٹس آپ نے کھولے ہوئے ہیں، تو کہیں پر جو ہے آپ کو ایک آدھ جگہ کے اوپر کوشش کرنی چاہیے، اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اتنا آسان ہوگا،
کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تو وہ بہت زیادہ ان لوگوں سے ناراض بھی ہیں اور ان سے مطلب انہوں نے اپنے دروازے بند بھی کر رکھے ہیں. لیکن یہی ایک میرے خیال میں سیاست کا جو کہتے ہیں نا پالیٹکس میں آپ آرٹ آف پاسبل ہے یہ. تو آپ کوشش کریں کہ کس طرح اس چیز کو پاسبل بناتے ہیں, ممکن کیسے بناتے ہیں. یہ تحریک انصاف کی جو موجودہ آزاد قیادت ہے, ایک تو پابند قیادت ہے, جو ان کی آزاد قیادت ہے, یہ ان کے تدبر کا, ان کی سیاسی بصیرت کا امتحان ہے کہ وہ اپنے لیے کہاں سے راستہ نکالتے ہیں, جو کہتے ہیں کیسے رکھنا پیدا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے. کیونکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے کمزور حکومت ہے, ایک کہتے ہیں اتنی مقبول حکومت نہیں ہے, غیر مقبول حکومت ہے اور بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہوئی ہے. تو اس کو اور اس پہ اور وہ اس کی ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے. معاشی فرنٹ کے اوپر ان کی وہ ناکام ہے, وہ دہشت گردی کے فریق کو روکنے میں ناکام ہے, وہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے میں ناکام ہے. تو ان کی کمزوریاں بے تحاشا ہیں. اب یہ تحریک انصاف کے لوگوں پہ جو ہے میسر ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو جو ہے اپنے لیے اس میں راہ نکالتے ہیں. اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جناب کہیں پر اپنے سیاسی مفاد کو اوپر سے پشت رکھیں. تحریک انصاف ایک پاکستان کی حقیقت ہے, اس کو تسلیم کریں اور اس کو جمہوری انداز میں کام کرنے دیں. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ وہ جو پاکستان کی سیاست میں اعتدال سے باہر ہوئی ہے وہ اعتدال آ جائے. اور اگر وہ اعتدال آ جاتا ہے اس کے بینیفیشری صرف تحریک انصاف ہی نہیں ہوں گے, کل کو جا کر آپ بھی ہوں گے, یعنی کہ نون لیگ بھی ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی اور ایم کیو ایم بھی ہوگی. اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے اس معاملے کے اوپر کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو عوام کی جو ہے آپ کو حق دینا پڑے گا کہ عوام جس کو پسند کریں وہ جو ہے اقتدار چلائے اور جس کو وہ ریجیکٹ کریں. اور اس کی کنجی یہی ہے کہ جی آپ ملک میں منصفانہ آزادانہ انتخابات ہونے دیں. بہت عرصے تک اگر روک کے رکھا گیا, اسی طرح سے آرٹیفیشلی پاکستان کو مینج کیا گیا, تو پھر پاکستان کے حوالے سے خدشات بہت بڑھ جاتے ہیں. عامر زیب کو اجازت, خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.